گلگت سے چندور ٹاپ کی طرف سفر ہوا۔ چندور ٹاپ تقریباً 16,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہے۔ چندور ٹاپ کے اوپر ہم نے نماز عصر ادا کی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا، چندور ٹاپ جو ہے آج جب جائیں تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے چڑھنے تک اور نیچے اترنے تک بھی کافی دیر تک کوئی آبادی نہیں، کوئی چیز نہیں، بس آپ ہیں اور پہاڑ ہے، اور اگر کوئی مسافر گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے تو بس وہ ہے، باقی کوئی کینٹین یا کوئی پیٹرول پمپ یا کوئی انسانی ضرورت کی چیز تقریباً نہیں ہمیں نظر آئی، کہیں نظر نہیں آئی۔ برف باری ہو رہی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کے لیے گاڑی روکی۔ اب جناب سویٹر پہنا ہوا ہے، اوپر جو ہے نا چترالی کوٹ پہنا ہوا ہے، چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اندر دوسرے موزے ہیں، ساری اپنی تدابیر موجود ہیں، لیکن جب گاڑی سے باہر نکلے تو تیز ہواؤں میں دانت بج رہے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کہہ رہے ہیں، وضو بھی نہیں تھا۔ پھر بہرحال وہاں جو جگہ تھی، راستہ تھا، وہاں دریا بہہ رہا تھا، چلو جی وضو کرتے ہیں۔ دریا کے دونوں طرف جو ہے نا وہ تھا، برف جمی ہوئی تھی، درمیان میں پانی تھا۔ اب میں نے کہا چلو وضو کرتے ہیں۔ وضو میں نے صرف فرائض پورے کیے، برفانی ہوائیں، ٹھنڈ پہلے، اور پانی تقریباً برف جیسا۔ اب ہاتھ ڈال کے نکالو تو نیلا ہونے لگے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ پورا وضو کر لیں 3 دفعہ والا۔ میں نے کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، مجھے کرے معاف، اللہ نے آسانی دی ہے، میں تو یہاں صرف 4 فرائض ہی پورے کروں گا۔ وہ صرف فرائض پورے کرنے کے لیے 2-3 دفعہ ہاتھ کو ڈالا پانی میں، بھئی ہاتھ کو دھونا ہے، بازو تک یہ دھونا ہے، چہرہ تو دھونا ہے، کچھ مسح بھی کرنا ہے، چوتھائی سر سے کچھ اوپر کا ہی کر لیا، تو ہاتھ تو ڈالنا ہی ہے۔ وہ 2-3 دفعے جو ہاتھ ڈالا تو یہ جو رگیں تھیں نیلی محسوس ہونی شروع ہو گئیں، اور ایسا لگا وہ جم گیا یہ۔ اس کے بعد نماز پڑھی، اب تلاوت نہ ہو، ساتھی ساتھ تھے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، میں امامت کر رہا ہوں، اب پڑھا نہ جائے، وہ دانت بج رہے ہیں۔ خیر کسی طرح وہ نماز پوری، اور اذان بھی ہم نے پہلے دی۔ اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو فوری طور پر ہیٹر کو تیز کیا، اور کوئی 10 منٹ تک جا کے پھر ہم نارمل ہوئے۔ وہ چند منٹ جو ہم باہر رکے تھے تو اس طریقے سے ہوا۔ اللہ سے مانگا یا اللہ، جہنم کا ایک عذاب ہے گرمی کا جو مشہور و معروف ہے، اور جہنم کا ایک عذاب ہے زمہریر، انتہائی سردی کا۔ اللہ سے مانگا یا اللہ تو اس عبادت کو، اس اذان کے دینے کو، اقامت کو، نماز کو، وضو کو، یہ سب تیرے حکم کو ہم نے پورا کیا، اللہ جہنم کے زمہریر سے بھی بچا لینا۔ تو انشاءاللہ اللہ بچانے والے ہیں، اللہ رحمت والے ہیں۔ خیر ہم چندور ٹاپ پہ چڑھے، اب نیچے اترے تو جہاں جانا تھا وہاں جناب ٹیلی نور کا ہی ایک اکیلا کنیکشن تھا، وہ بھی بند ہو گیا اس وقت۔ بعد میں پتہ لگا اگلے دن کہ جی 3-4 دن سے وہ جو ٹاور ہے وہ خراب ہے۔ اب جن کے یہاں ہم نے جانا تھا وہ ہمیں فون کرنا چاہیں یا ہم انہیں فون کرنا چاہیں تو سگنل ہی کوئی نہیں۔ اب بڑے پریشان، کیا کہہ رہے ہیں، رات وہاں تو 7 بجے کے بعد رات ہو جاتی۔ اچھا وہاں ٹاپ سے اترے نا، عصر ہم نے پڑھی تھی ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے، مغرب پڑھی ٹاپ سے اتر کے، وہاں بھی ویرانہ۔ وہاں ایک نیا معاملہ ہمیں پیش آیا۔ ایک حکم میں نے حدیث میں پڑھا تھا، ایک فقہ کی کتاب میں پڑھا تھا، تحری کرنا۔ انسان اگر ایسے علاقے میں ہو، ایسی جگہ پر ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ تحری کرو۔ اب اپنے دل سے پوچھو، خوب سوچو، خیال کرو، اور دل سے پوچھو کہ بھئی کدھر ہو سکتا ہے قبلہ۔ پھر جدھر دل گواہی دے ادھر نماز پڑھ لو۔ دل کی گواہی پہلے پورے صدق یقین سے مانگو، غور کرو، فکر کرو، اور جب دل کہہ دے ادھر ہے تو ادھر نماز پڑھ لو، اور بعد میں نماز کے بعد پتہ لگ جائے صحیح پڑھا ہے یا قبلہ کہیں اور تھا، تمام صورتوں میں نماز ہو جائے گی اگر تحری کا حق ادا کر دیا تو یہ حکم تھا۔ میں نے یہ جب پڑھا میں نے کہا اب اس کی کیا ضرورت ہوگی، اب اتنا سائنس کا زمانہ ہے، موبائل کے اوپر ایپ ہیں، تو ادھر سے ٹک ٹک کرو تو پتہ لگ جاتا ہے قبلہ کدھر ہے۔ پاکستان میں سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، تو ہمارا مغرب کی طرف بنتا ہے قبلہ، تو مغرب کی طرف رخ کرنا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں اس طرح کے کئی خیال پیدا ہوئے کہ پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو آج کل تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ابھی اس تحری کے حکم کو پڑھنا سمجھنا تو شاید اس کی ضرورت نہ ہو۔ یہ میں اپنی فیلنگز آپ کو نا بیان کر رہا ہوں، یہ کبھی جب پڑھا تھا تو فیلنگز تھیں۔ اچھا آج زندگی 1975 کی میری پیدائش، 45 سال گزر گئے، کبھی اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ 45 سالوں میں تحری کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔
اب شندور ٹاپ سے جب نیچے اترے نا، اب مغرب کا ہم انتظار کرتے رہے کہ اور آخر وقت تک اس کو پڑھیں اور کوئی جگہ ہمیں مل جائے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اب کوئی 6:15 کا وقت ہونے والا تھا اور مغرب کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ گیا تھا کہ اب قضا ہو جائے۔ اب ہم نے سوچا بھئی گاڑی کو کہیں لگاؤ اور نماز پڑھو۔ اب یہ تحری کرنے کا موقع یہاں نظر آیا۔ کوئی موبائل، ہم میں سے 4 بندے تھے، کسی کا موبائل کام نہیں کر رہا، اور نہ ادھر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوچھ بھی کسی سے نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگائے، نہ رات کا وقت ہے تو سورج بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو چاند ستاروں سے رخ کا اندازہ ہوتا ہے وہ علم ہمیں نہیں آتا، اور نماز تو پڑھنی ہے۔ تو اس دن یاد آیا، اس وقت پھر خیال آیا کہ بھئی تیری سوچ غلط تھی، جو سوچتا تھا نا کہ بھئی کیا ضرورت ہے تحری کو پڑھنے پڑھانے کی، تو آج کام آ گیا۔ خیر پھر ہم نے الحمدللہ مغرب کی نماز ادا کی، پھر آگے چلے۔ اب آگے لسپور گاؤں ہے۔ اب وہاں جن کے ہاں جانا تھا تو طے یہ ہوا تھا کہ جا کے کال کریں گے، وہ باہر آ کے ہمیں اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب وہاں گئے تو واحد جو چلتا تھا ٹیلی نور وہ بند، ٹاور خراب۔ اب وہ ہمیں فون کرنا چاہیں یا ہم انہیں کرنا چاہیں تو رابطہ ہی کوئی نہیں۔ خیر اب کیا کریں؟ تو کسی طریقے سے ایک ہوٹل ہمیں مل گیا، اور ہم نے کہا چلو ابھی غنیمت ہے، سر چھپانے کی جگہ تو ملی۔ وہاں ہوٹل میں وہ کمرہ لے لیا کرائے پہ، شندور ٹاپ پہ بروک گاؤں ہے، بروک، وہاں پہ ہائی وے پر ہی ہے۔ اب جناب وہاں جب رکے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ گیزر ہے، نہ ہیٹر ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز، کہیں جانا آنے کر نہیں سکتے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ آگے آبادی کتنا دور ہے، اب جن سے ملنے آگے چلے جائیں تو واپس دوبارہ صبح آنا ایک مشکل کام ہوگا۔ ہم نے آگے چترال جانا تھا۔ اب خیر ادھر آ گئے۔ اب کھانے پینے کا کوئی تھوڑا بہت سامان تھا، وہ ظہر پہ جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا نا 1 بجے کے قریب، تو میں نے دال چاول کھا لیے تھے۔ ہمارے ڈار صاحب تھے، انہوں نے برہان صاحب کو کہہ دیا 6 روٹیاں لے لو، کام آئیں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی بڑے ہیں، آپ لے تو لیں، بجائے 6 کے 5 کر لیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہو جائیں۔ تو میں تو دال چاول کھا رہا ہوں، پھر رات کو جہاں جائیں گے کچھ ملے گی تو روٹیاں ایسا نہ ضائع ہو جائے، کم کروا دی میں نے۔ خیر انہوں نے لے لیں جتنی بھی انہوں نے لینی تھی، آگے گاڑی میں۔ ڈار صاحب نے تو وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے روٹی کھا لی، اور پھر وہاں پہنچے تو رات کو کچھ ان کے پاس بسکٹ تھے، 1-2 کوئی سیب وغیرہ تھے، اس طرح سے کر آ کے کچھ انہوں نے کھا پی لیا، اور ہوٹل والے نے چائے جو ہے نا ان کو دے دی، چائے مل گئی ان کو، وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں اب چائے پیتا نہیں، کوئی پوچھتا ہے چائے، میں کہتا ہوں اللہ بچائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو چائے، کہتے ہیں اللہ پلائے۔ تو چائے کے لیے میرا یہ معاملہ، اب میں نے تو چائے نہیں پی۔ تو انہوں نے چائے کے بارے میں شعر بھی سنایا بڑا۔ اب انہوں نے تو چائے کے ساتھ کھا لی، اب میری باری تھی تو میں نے روٹی تو خوش تھی دوپہر کے لیے بھی، اتنی سردی میں اس روٹی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ وہ جیسے وہ سخت لکڑی جیسی بن گئی۔ اچھا خیر اب روٹی کھانی شروع کر دی۔ میں نے سوچا یار خالی روٹی کھانے کا کیا فائدہ، روٹی کے ساتھ کچھ تو لگاؤ نا۔ اب بوٹی تو نہیں ہے، کیا لگائیں، نہ سبزی ہے نہ دال ہے، تو کیا لگائیں۔ تو روٹی ہی کو توڑ کر میں نے روٹی کے اندر رکھ دینا کہ چلو روٹی کو روٹی کے ساتھ کھا لیتے، کھانا تو ہے، کچھ تو کھایا۔ پھر اس طرح آدھی پونی روٹی کے ساتھ لگا کے وہ کھا لی، اور صبح پھر جب نکلے تو برف باری زبردست، ساری رات برف باری ہوتی رہی، صبح برف ہی برف۔ صبح جب اٹھیں باہر نکلے تو گاڑی پوری برف سے ڈھکی ہوئی۔ پھر خیر ہم برف میں چلتے ہوئے اس گاؤں میں چلے گئے، صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اللہ نے بہرحال بچا بھی لیا کہ واپسی پہ اوپر چڑھائی، گاؤں سے اوپر چڑھتے ہوئے گاڑی اسکیٹ ہوئی، اور بس اللہ اسے واپس لے آئے، ورنہ آپ لوگوں کو خبر آتی شہادت کی۔ بہرحال تو وہاں پھر ہم نے واپس آ کے نا گولا گنڈا کھایا، برفانی برف جمع کر لی جو ہوئی تھی، برتن ہمارے پاس تھا۔ ڈار صاحب نے ہمیں آئیڈیا پہلے دیا ہوا تھا، ان کو بھی جامع شیری 2 رنگ کے رکھ لو، برف وہاں ملتی ہے اوپر سے آئی ہوئی، تو برف رکھو، اس میں جناب وہ دونوں چیزیں ڈالو اور کھاؤ۔ وہ میں نے خوب مزے سے کھایا، بہت مزے سے کھایا۔ تو میں نے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگایا، تو حضرت جی کے خلیفہ ہیں مولانا سہیل عرفان صاحب، انہوں نے اس پہ نا ایک کمنٹ دیا، کہنے لگے کسی کے لیے بنو سلوا آسمان سے اترا تھا، آپ کے لیے گولا گنڈا اترا۔
خیر یہ ایک مذاق کی بات تھی. تو خیر ہم نے وہاں پھر چلے آگے چترال پہنچے, وہاں رات کو قیام کیا, صبح بیان ہوا, علماء سے ملاقات ہوئی اور جو کام تھے وہ دیکھے. پھر چترال سے جب چلے لاہور کے لیے تو لواری ٹنل پہ جب ہم آئے تو آگے ٹنل کراس کرتے ہی 3-3.5 فٹ برف پڑی ہوئی, اور وہاں کوئی 4 گھنٹے کے قریب ہمیں وقت لگا, ٹریفک بند تھی. تو بہرحال کئی گھنٹے برف میں پھنسے رہے اور پھر برف میں ہی چلتے چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے لاہور پہنچا دیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.